حدیث نمبر 24، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,942 کا نمبر 37942۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل نہروان یعنی خوارج کے متعلق حضرت علی سے پوچھا گیا کہ خوارج مشرک تھے؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ شرک سے تو باغے تھے، یعنی کہ وہ حضرت علی کو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہ قرآن میں آیا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے ان کے خلاف قتال کرو۔ حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے، حضرت علی نے ان کے خلاف قتال کیا ہے۔ اب حضرت علی جو ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن میں تو آیا کہ ان کے خلاف قتال کرو جب تک کہ وہ باعث نہ کر لیں، جبکہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے باعث بھی نہیں کی حضرت علی کی۔ تو حضرت علی نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، فیصلے کا اختیار یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کے ہینڈ اوور کر دیا ان کے ساتھ صلح کر کے، تو لہٰذا فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو حضرت علی نے اس طرح قرآن کی مخالفت کی ہے، تو یہ توبہ نعوذ باللہ حضرت علی یعنی کہ شرک میں چلے گئے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں۔ تو حضرت علی کہتے تھے کہ وہ شرک سے تو بھاگ گئے ہیں، یعنی کہ وہ مجھے سمجھتے تھے کہ حضرت علی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مجھے چھوڑ کے شرک کی وجہ سے، تو وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مشرک نہیں ہیں، خوارج۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، منافق بھی نہیں ہے، منافق تو بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ خوارج تو بہت زیادہ بڑی لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر پوچھا گیا پھر اہل نروان یا خوارج کون ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یعنی کہ جنگ کی تھی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، یعنی یہ باغی گروہ ہے ایک، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے سنن نسائی الکبریٰ البیہقی میں 588 کا نمبر ہے 5088، ٹھیک ہے نا؟ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا ہے 69 نمبر 6930 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، یعنی کہ جس کے نیک ہونے کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیں کہ یہ نیک ہے، تو اس کی نیکی میں، اس کا نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، خوارج کو اور مختار ثقفی کے ماننے والوں کو سلام بھی کیا کرتے تھے، ان کی اذان کا جواب بھی دیا کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے یہ کہ جب تک یہ خوارج اذان دیں گے، سلام کریں گے، ہم ان کے ساتھ سلام بھی کریں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اوپر لبیک بھی کہیں گے۔ لیکن جب یہ خوارج ہمیں کہیں گے کہ آؤ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں، تو ہم ان سے علیحدہ رہیں گے۔ یعنی کہ عبداللہ بن عمر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے متعلق مہر لگائی، بتایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، وہ نیک مرد مختار ثقفی اور خوارج کو سلام بھی کیا کرتا تھا، ان کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں ہی پڑھا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ جب تک یہ نیکی کا کام کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں، اور جب یہ برائی کی طرف جائیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کے یعنی کہ مال لوٹیں گے، تو میں ان سے جدا ہوں، میں ان کا ساتھ برے کام میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 25، یہ المستدرک کا حاکم میں ہے، 4679 اس کا نمبر ہے، 4679 اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے، 8538 کا نمبر ہے 8538۔ کہ عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ذو الحلیفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور علی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو ہم نے دیکھا کہ بنو مدلج کے کچھ لوگ جو ہے نا اس مقام کے اوپر کھجوروں کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں، ان کے پودوں کے ساتھ، اور عمار بن یاسر اور حضرت علی ان کے پاس گئے، ان کا کام دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ حضرت علی اور عمار بن یاسر کو نیند آ گئی، اور وہ انہیں کھجوروں کے درختوں کے نیچے جا کے سو گئے۔ جب سو گئے تو کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور عمار بن یاسر کو جگایا، اٹھایا۔ جب اٹھایا تو یہ ظاہر ہے کہ نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے ارد گرد مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ابو تراب اٹھو مٹی والے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک لقب دیا تھا بڑے پیار کے ساتھ، حضرت علی کو بڑا پسند تھا یہ لقب ابو تراب، اٹھو مٹی والے۔ تو جب حضرت علی اور عمار بن یاسر اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر اور حضرت علی دونوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو کہ میں تمہیں اس دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری انسانیت پوری دنیا میں دو بڑے بدبختوں کے بارے میں بتاتا ہوں، جو پوری انسانیت پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں یہ دو بڑے بدبخت ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سب سے بڑا بدبخت پوری انسانیت میں وہ ہے جس نے
قوم سمود کی اونٹنی جو تھی نا اس کی کانچیں اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، احمر نامی. اور دوسرا بدبخت علی وہ ہے جو تیرے سر پر تلوار کا وار کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا. یعنی کہ جو تجھے قتل کرے گا وہ دوسرا اس عمر کا سب سے بدبخت انسان ہے. اور پہلا وہ تھا بدبخت جس نے قوم سمود کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی. اب میرے بھائیو چوتھے خلیفہ راشد سیدنا حضور مولا علی علیہ السلام، خلیفہ راشد امیر المومنین، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ایک آخری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظام مصطفیٰ دے کر گئے ہیں، جو خلافت محفوظہ جو ابوبکر عمر کے دور میں جو خلافت راشدہ چل رہی تھی، خلافت محفوظہ تھی، جو تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی عملی شریر کیٹاگریوں کی وجہ سے وہ خلافت راشدہ محفوظہ خلافت راشدہ مفتونہ بن گئی. اور اس کی پیشن گوئیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بنو امیہ کے لوگ کریں گے. کوئی شراب پی کر نماز پڑھا رہا ہے، کوئی بیت المال میں سے فضول خرچی کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، ساری چیزیں بخاری مسلم سے. وہ آپ میرا لیکچر سنیں شہادت عثمان کے اصل اسباب، اس میں تمام چیزوں کو میں نے ڈسکس کیا ہے. تو جو یعنی کہ ان لوگوں نے بنو امیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر جو تھے بنو امیہ کے، انہوں نے خلافت راشدہ محفوظہ جو ابو بکر عمر کے دور میں تھی اس کو خلافت راشدہ مفتونہ بنا دیا تھا. تو حضرت علی کی کوشش تھی کہ میں کسی طریقے پھر دوبارہ اس کو بحال کر کے ابو بکر عمر کے دور جیسا ہی بنا دوں خلافت راشدہ کو. لیکن وہ یعنی کہ شہید ہو گئے خوارج کے ہاتھوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا. پھر جس طرح قوم سمود کی جب اونٹنی قتل کی گئی تو اس قوم کے اوپر ملوکیت مسلط کر دی گئی. حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ملوکیت مسلط کر دی گئی، جو کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی ہے. سب سے بڑی ملوکیت تو سعودی عرب میں ہے، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا. اور باقی پوری دنیا میں پیروں نے یہ ملوکیت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، باپ کے بعد بیٹا پیر، باپ کے بعد بیٹا پیر. اور رہی کہیں کثر جو نا وہ اسی کسی کا رنگ جو نا ہماری پاکستان میں بھی چلا آ جاتا ہے حکومتوں میں. 2018 میں عمران خان کو دھاندلی کر کے جتوا دیا گیا، 2000 اب شہباز شریف کو دھاندلی کر کے جتوا دیا گیا. تو یہ یعنی کہ حضرت علی کی شہادت کی وجہ سے ایسی ملوکیت اس امت کے اوپر مسلط ہوئی کہ جو قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی رہے گی. تو اسی کنٹیکسٹ میں عبداللہ بن عمر جو میں نے بیان کیا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، جس کے اوپر سٹیمپ مور لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے. وہ ان کا صحیح قول ہے، اب مستدرک حاکم میں ہے 6360 نمبر 6360، مجموع زوائد میں ہے 12054 12054 کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی کسی چیز کے اوپر افسوس نہیں ہے سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق امیر المومنین کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. میں نے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں مل کر حضرت علی کے ساتھ مخالف پارٹی جو باغی گروہ تھے ان کے ساتھ جو قتال نہیں کیا. صرف مجھے اس بات کا ساری زندگی افسوس رہے گا، باقی مجھے کسی اور چیز کا افسوس نہیں ہے. تو اب میرے بھائیو اب دیکھیں کہ جنگ نہروان میں بھی حضرت علی وہ گروہ تھا جنہوں نے خوارج کے ساتھ قتال کیا اور حق والے گروہ ثابت ہوئے. جنگ صفین میں بھی عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں بھی حضرت علی حق پر تھے. جنگ جمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح قرآن منوانے کے لیے میں نے کفار کے ساتھ قتال کیا ہے، اس طرح قرآن کی تفسیر سمجھانے کے لیے تم میں سے ایک بندہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا، وہ حضرت علی ہیں. تو جنگ جمل، صفین، نہروان ہو، اس میں الحمدللہ حضرت علی تینوں جنگوں پر حق پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں حضرت علی کے ساتھ ہیں.